بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی سال پہلے میں پہلی بار اس ایئرپورٹ پر اترا تھا تو اسی رنگ کی ایک مرسیڈیز مجھے لینے آئی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ مرسیڈیز میری ملکیت نہیں تھی، لیکن اس میں آنے والے لوگ مجھے اپنے سے لگے تھے۔ اس وقت دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا اور میرے سادہ و معصوم سے دل میں بھی محبت کی کرنیں سی پھیل گئی تھیں۔ آج شام کا سرمئی اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور زندگی کی تمام تر ہنگامہ خیزیوں، مسرتوں اور کامیابیوں کے باوجود دل کے کسی گوشے میں یاس امیز سی تاریکی پر پھیلائے بیٹھی تھی جو بڑی محفلوں میں مجھے تنہا کر دیتی تھی۔ اس سے پہلے کہ یادیں میرے رگوں پہ میں اداسی کا زندان پھیلاتی، میں نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا۔ سوچنے کے لیے اور بہت سی باتیں تھیں۔ ہوٹل کے افتتاح کے علاوہ بھی بہت سی کاروباری مصروفیات میری منتظر تھیں۔ شفیع شاہ نے بلا شبہ کراچی میں کاروبار کو بہت پھیلا دیا تھا۔ بیشتر معاملات میں وہ بے پناہ باصلاحیت نوجوان تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے کاروبار کے میدان میں اتنی اچھی کارکردگی کی امید نہیں تھی۔ میں اگر خود بھی کراچی میں رہتا تو شاید اتنے کم وقت میں اتنی عمدگی سے کاروبار کو پھیلا نہ پاتا، کیونکہ میں سر جھکا کر ایک ہی دن میں لگ جانے والا آدمی تھا۔ میں محفلیں بھی جماتا تھا، گپ شپ بھی کرتا تھا، تھوڑی بہت سماجی تقریبات میں بھی جاتا تھا، میں رخوں سے رسم و راہ بھی نبھاتا تھا، اور اگر کسی کام سے دل اچاٹ ہو جاتا تھا تو میں اسے چھوڑ بھی دیتا تھا۔ لیکن شفیع شاہ میں یہ خصوصیت بہت ہی کم تھی۔ وہ تو کسی کام کو پکڑتا تھا تو اسے جن کی طرح چمٹ جاتا تھا۔ گاڑی نے بہت تیز رفتاری سے فاصلہ طے کیا اور آخرکار ایک بلند و بالا عمارت کے سامنے جا رکی جو رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ایک چوڑی چکلی مصروف شاہراہ کے کنارے وہ نئی نویلی عمارت گویا نخوت سے سر اٹھائے کھڑی تھی، اور اس کے سر پر گرین لینڈ ہوٹلز کا ایک بہت بڑا نیون سائن تاج کی طرح جلملا رہا تھا۔ ہوٹل کی یہ خوبصورت اور پرشکوہ عمارت گویا راتوں رات ہی زمین کے سینے سے سر ابھار کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ کم از کم مجھے تو یہی محسوس ہو رہا تھا۔ در حقیقت میں اسی احساس سے لذت اندوز ہونے کے لیے عین اس کے افتتاح کے موقع پر آنا چاہتا تھا۔ میں ہوٹل کی تعمیر کے دوران کبھی اسے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے اوپر بڑا جبر اور ضبط رکھتے ہوئے اسے دیکھنے سے خود کو باز رکھا تھا، کیونکہ اسے بالکل اسی حالت میں مکمل سجا سجایا دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی میرے خوبصورت خوابوں میں سے ایک خواب تھا۔ میں اسے تشنہ تکمیل حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ میرا ہوٹل تھا۔ اس احساس کی لذت ہی عجیب تھی۔ اس کی تکمیل کچھ اسی طرح ہوئی تھی جیسے کسی مصور نے بے خبری اور لاشعوری کے علم میں کوئی شاہکار تخلیق کر ڈالا ہو، اور صحیح طور پر اصرار ہونے کے بعد جب وہ تصویر اس کے ہاتھوں میں تھمائی گئی ہو، اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ شاہکار اسی سے سرزد ہوا ہے۔ ڈرائیو وے اور پارکنگ لاٹ میں چم چم کرتی بیش قیمت گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ سبزہ زار پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ کچھ ہوٹل کی مرکزی دروازے کے آس پاس بھی کھڑے تھے جو گہرے رنگ کے شیشے کی ایک اونچی سی دیوار سے مشابہ تھا۔ دروازے کے سامنے سرخ رنگ کا ایک خوبصورت تنا ہوا تھا۔ یہ محض رسم نبھانے کے لیے تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ عملی طور پر تو ہوٹل کا افتتاح ہو چکا ہے۔ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے اہم مہمانوں کو حسب مراتب کمروں میں ٹھہرایا جا چکا تھا۔ ہوٹل کے تمام کچن مصروف تھے، تمام اسٹاف مصروف تھا۔ عمارت کا ہر طرح کا مشینی نظام کام کر رہا تھا۔ آمد و رفت دوسرے دروازوں سے جاری تھی۔ صرف روایت پوری کرنے کے لیے مرکزی دروازے پر فیتہ کٹنا باقی تھا، جس کے لیے مرکزی وزیر صحت و تجارت کو آنا تھا۔ دروازے سے لے کر سڑک تک سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ اخباری فوٹوگرافر ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ گاڑی سے اتر کر چند لمحے تک میں سر اٹھائے مبہوت سا اس عمارت کو دیکھتا رہا، حتیٰ کہ میری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے دھندلانے لگیں۔ بہت سے لوگ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آگے آ چکے تھے۔ ان میں سب سے آگے شفیع شاہ تھا۔ جدید تراش کراش کے سوٹ میں وہ نہایت اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سر، پسند آیا آپ کو اپنا ہوٹل؟ اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کی کمر تھپکتے ہوئے کہا، بہت پسند آیا، لیکن یہ میرا نہیں، تم لوگوں کا ہوٹل ہے، میرے دوستوں، ساتھیوں اور جانثاروں کا۔ شفیع شاہ کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لان پر لے گیا اور مہمانوں سے ملوانے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان میں ہر شعبہ زندگی کے اعلیٰ ترین طبقے کے لوگ موجود تھے۔ شو بزنس کے
لوگ تھے، سیاستداں تھے، سفارتکار تھے، بزنس میگنیٹس تھے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ دلکش چہروں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی، رنگین پیرہن تھے، مترنم کہکہے تھے، خوشبوؤں کا ایک سیلاب تھا۔ مہمانوں میں سے بہت سے ذاتی طور پر میرے شناسا تھے، بہت سے مجھے غائبانہ طور پر جانتے تھے اور بہت سو کو میں غائبانہ طور پر جانتا تھا۔ بہت سے لوگوں میں جاننے کا خواہش مند رہا تھا اور بہت سے مجھے جاننے کے مشتاق رہے تھے۔ مجھ سے ملنے کے بعد سب کا رد عمل مشترکہ تھا، سب کو میری نوجوانی پر حیرت تھی۔ ان سب کے ذہنوں میں نہ جانے کیوں میری شخصیت کا تصور یہی تھا کہ میں اگر عمر رسیدہ نہیں تو کم از کم ادھیڑ عمر تو ضرور ہوں گا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ میں کوئی خاندانی دولت مند نہیں تھا، اور اگر آدمی کو ورثے میں دولت نہ ملے تو پھر ڈھیروں دولت کماتے کماتے کافی عمر گزر جاتی ہے۔ آخرکار وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ تاخیر کے ساتھ وزیر صنعت تجارت بھی آ ہی گئے۔ اصل عمارت کے ارد گرد کی کھلی جگہ ساری کی ساری مہمانوں سے بھر گئی تھی، ان میں ستارہ بھی تھی، ابھرتی ہوئی ایک ہیروئن کے ساتھ آئی تھی۔ دونوں میں اس مخصوص نفاست و نزاکت کی کمی تھی جو اونچے درجے کی پڑھی لکھی لڑکیوں میں دور سے نظر آتی ہے، اس کے باوجود دونوں قیامت ڈھا رہی تھی۔ ان کی شخصیت کی اپنی ایک الگ طرح کی کشش تھی۔ اس سے میری ملاقات مختصر اور رسمی سی رہی، ہم دونوں ہی کو بہت سے لوگوں سے ملنا پڑ رہا تھا، بار بار مجھے بھی کچھ نہ کچھ لوگ گھیر لیتے تھے۔ ایک مولانا نے نہایت خوش اسلوبی سے تلاوت کی اور وزیر صاحب نے مختصر سی رسمی تقریب کے بعد فیتا کاٹ دیا۔ ہوٹل کے دروازے مہمانوں کے لیے کھول دیے گئے، بیشتر مہمان دل و عریض لابی میں پہنچ چکے تھے۔ یکدم لائٹس آف ہو گئیں، کتنی خواتین کی تو چیخیں ہی نکل گئیں، لیکن ایک لمحے بعد سب کو احساس ہوا کہ بجلی کے نظام نے عین موقع پر قیامت نہیں ڈائی تھی، بلکہ انہیں تھوڑا سا سرپرائز دینے کے لیے یہ حرکت کی گئی تھی۔ فوراً ہی لابی میں دھیمی دھیمی موسیقی بکھرنے لگی تو جو نہایت آہستگی سے لمحہ بے لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی، پھر کاؤنٹرز کے سامنے ملگجے اندھیرے میں نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹا سا سٹیج دھیرے دھیرے نمودار ہوا۔ اس پر رنگا رنگ اسپاٹ لائٹس کچھ اس طرح تیزی سے حرکت کر رہی تھیں کہ رقص کا سا انداز بن گیا تھا، صرف روشنیوں کا رقص تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی روشنی ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھارنے لگی، اندھیرے کی کوکھ نہ جانے کس طرف سے ایک ایک لڑکی نمودار ہو کر ہر رنگ کی روشنی کے دائرے میں آ گئی تھی، اور روشنی اسی کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگی تھی۔ وہ 10-12 لڑکیاں تھیں اور نہایت ہی انوکھے اور اچھوتے انداز میں رقص کر رہی تھیں۔ وہ روایتی اور فرسودہ قسم کا رقص نہیں تھا، ان کے لباس بھی ایک دوسرے سے مختلف اور انوکھے قسم کے تھے۔ وہ رقص نہیں کر رہی تھی، گویا موسیقی کے دھیمے سروں کے ساتھ دھیرے دھیرے ہوا میں ہلکورے لے رہی تھیں، اور ان کے ہونٹ خوابناک انداز میں ہل رہے تھے، آنکھیں نیم وا تھیں۔ روشنیوں سے بہت ہی خوبصورت تاثر دیا جا رہا تھا۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لڑکیاں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئی ہیں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ تعداد میں دگنی ہو گئی ہیں۔ رقص اور موسیقی جوبن پر آئی تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ وہ ایک غیر روایتی قسم کا ویلکم ڈانس تھا۔ لڑکیوں کے ہاتھوں میں رنگا رنگ قسم کے پھولوں کے ہار تھے جو ان کے کھلے بالوں کے ساتھ لہرا رہے تھے۔ لوگ دم بخود کھڑے تھے، جو لوگ لابی میں داخل نہیں ہو سکے تھے وہ شیشے کی دیواروں کے پار سے اسی طرح مبہوت سے ہو کر یہ ویلکم ڈانس دیکھ رہے تھے۔ اب میں نے رقص کرنے والی بیشتر لڑکیوں کو پہچان لیا تھا، وہ ملک کی ٹاپ کی ماڈلز تھیں۔ اپنی سوسائٹی کے اس رواج کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا کہ ٹی وی پر سماجی تقریبات میں ہمارے ہاں پہلے تلاوت کی جاتی تھی اور اس کے بعد رقص و موسیقی یا اسی قسم کے دوسرے سلسلے شروع ہو جاتے تھے، یعنی ہم ان چیزوں کا تضاد بھی اللہ ہی کے نام سے کرتے تھے جنہیں اللہ نے ممنوعات قرار دے رکھا تھا۔ بہرحال یہ ایک رواج تھا اور میں بھی رواج کے اس سیلاب میں ایک تنکا تھا۔ رقص خاصا طویل تھا، لیکن میرا خیال ہے میری طرح دوسروں وہ بھی وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ آخرکار موسیقی مدھم ہونے لگی، اسپاٹ لائٹ سے دھیمی پڑتے پڑتے غائب ہونے لگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ایک ایک کر کے غائب ہونے لگیں، حتیٰ کہ اندھیرا پھیلا تو اسٹیج بھی دھیرے دھیرے ایک طرف کو کھسکتا ہوا غائب ہو گیا۔ یکدم چاروں طرف سے پہلے ہی کی طرح تیز روشنیاں پھیل گئیں اور لوگوں کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ اب سامنے کچھ بھی نہیں تھا، صرف مختلف قسم کے کاؤنٹر تھے۔ تب لوگوں کو تالیاں بجانے کا خیال آیا اور وہ دیر تک تالیاں بجاتے ہی چلے گئے۔ میں بھی ان تالیاں بجانے والوں میں شامل تھا۔
انتظامات کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد منتظمین کی ٹولیاں مہمانوں کو مختلف حصے دکھانے لگیں۔ پورے ہوٹل میں گہما گہمی ہو گئی۔ کچھ لوگ سوئمنگ پول دیکھ رہے تھے تو کچھ بینکویٹ ہال کا جائزہ لے رہے تھے، کچھ آڈیٹوریم دیکھ رہے تھے تو کچھ مختلف منزلوں پر مختلف ہال دیکھے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ ہوٹل کی فرنشنگ اور آرائش وغیرہ پر تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں ہوٹل میں مہیا کی جانے والی سہولیات وغیرہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ مہمان چونکہ بہت زیادہ تھے اس لیے ہوٹل میں ہر حال کے علاوہ سوئمنگ پول بھی، کھانے کا انتظام تھا۔ کھانے کے آڈیٹوریم میں ایک ورائٹی پروگرام بھی تھا جو ساری رات چلنے والا تھا۔ اس میں خاص مہمانوں کو تحائف بھی دیے جانے تھے۔ اسٹیج پر پیش کیے جانے والے بعض آئٹمز میں انہیں بھی شریک کیا جانا تھا۔ اس موقع پر مہمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آڈیٹوریم انتہائی خوبصورت اور ضخیم سووینیر میں چھاپا گیا تھا، جس میں ہوٹل کے بارے میں ہر تفصیل اور مختلف حصوں کی خوبصورت تصاویر بھی شامل تھیں۔ شفیع شاہ نے بے شمار کمپنیوں اور اداروں کو دفاتر میں یہ سووینیر بذریعہ ڈاک بھجوانے کا بھی بندوبست کیا تھا۔ اس کی زبانی تمام تفصیلات سن کر مجھے اطمینان ہو رہا تھا کہ وہ اپنے انداز میں مطلوبہ طبقے میں ہوٹل کا تعارف کرانے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک دبلے پتلے اور خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ وہ عمدہ سوٹ میں تھا، وہ لگائے ہوئے تھا۔ اس کے کوٹ کے کالر پر ہوٹل کی انتظامیہ کا مخصوص بیج لگا ہوا تھا۔ کبھی کہیں اور کبھی کہیں اس کی جھلک نظر آتی اور کبھی وہ کہیں اور دکھائی دیتا۔ شستہ انگریزی میں مہمانوں کو ہوٹل کے بارے میں کچھ بتانے لگتا، کبھی ان کی رہنمائی کرتا، کبھی جا کر شیف کو ہدایت دینے لگتا، کبھی ویٹرز کو احکامات دیتا۔ مجھے ابھی تک پوری طرح اس کی شکل نظر نہیں آئی تھی، لیکن جس حد تک بھی ادھر ادھر سے جھلک نظر آ رہی تھی اس سے مجھے شناسا لگ رہا تھا۔ پھر جب ڈنر ہوا تو ایک مرحلے پر میرا اور اس کا سامنا ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ راشد تھا۔ میں نے جب آخری بار اسے دیکھا تھا تو اس کی مسیں بھیگ رہی تھیں اور وہ بھی کچھ ایسا پختہ کار نہیں تھا۔ وہ اس سے خاصا چھوٹا تھا لیکن بہرحال اب ایک وجیح نوجوان تھا۔ وہ میں ہی بے حد سنجیدہ لڑکا تھا، لیکن اب تو اس کے چہرے پر بہت ہی گہری ہو گئی تھی، جیسے اسے اپنی عمر سے کچھ زیادہ بوجھ اٹھانا پڑ گیا ہو۔ میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کے کالر پر لگے ہوئے بیج پر گئی اور میں نے نہایت آہستگی سے پوچھا، راشد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جیسے چونک کر خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ یہاں پرسنل مینیجر ہوں افضل بھائی۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، آپ یقیناً یہاں مدعو ہوں گے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے، سر دست میں یہاں مہمانوں ہی کی خدمت پر مامور ہوں۔ مسٹر راشد اچانک کوئی میرے قریب سے نیم تلخ اور خشک لہجے میں بولا، یہ مہمان نہیں ہے، یہ ہماری گروپ آف کمپنیز کے مینیجر ڈائریکٹر، ہمارے تمام کاروباروں اور اس ہوٹل کے مالک ہمارے باس چودھری افضل ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ شفیع شاہ تھا جو راشد کو میرے بارے میں بتا رہا تھا۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے اسے خبردار کر رہا ہو کہ ان کی جی حضوری میں کوئی گستاخی نہ کر دینا، انجانے میں کوئی غلطی نہ کر دینا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سر آپ اس نوجوان کی کم عمری پر نہ جائیے گا، بہت محنتی اور باصلاحیت نوجوان ہے۔ میں نے اس کا تعلیمی اور خاندانی پس منظر دیکھ کر اسے رکھا ہے۔ اس عہدے کی 48 امیدواروں میں سے اس کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے خود اپنے پورے 2 دن صرف کر کے ذاتی طور پر امیدواروں کے انٹرویو لیے تھے۔ وہ گویا مجھے اطمینان دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کے انتخاب کی طرف سے کسی بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ ہم نے بہت اچھا کیا، جوان کا انتخاب کر لیا شفیع۔ میں نے شفیع کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، تمہارا انتخاب ہر معاملے میں بے مثال ہوتا ہے۔ اب دوسرے مہمانوں کی طرف توجہ دو اور مجھے اپنے ہوٹل کے پرسنل مینیجر سے کچھ پرسنل سی باتیں کرنے دو۔ شفیع شاہ کے چہرے پر طمانینت کی مسکراہٹ آ گئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ میں اور راشد ایک ٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی کی آنکھوں میں ان گنت سوال تھے۔ میری آنکھوں میں نادیدہ بھولے بسرے روز و شب کی یادوں کا دھواں بھی تھا اور ناتمام حسرتوں کی راکھ بھی۔ بالآخر اسی نے سکوت توڑا، عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، زندگی کے اس موڑ پر بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی افضل بھائی۔ آپ واقعی لوگوں کو حیران کر دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ آپ نے حیرت انگیز ترقی کی ہے، بہت دل خوش ہوا ہے۔ مجھے یہاں نوکری کیے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ بعض فائلوں میں مجھے ٹائپ شدہ خالص دفتری خط پڑھنے کا اتفاق ہوا جو لاہور سے ہیڈ آفس سے آتے تھے۔ ان میں سے
بعض پر ایم اے چودھری کے دستخط ہوتے تھے، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایم اے چودھری محمد افضل چودھری آپ ہوں گے۔ چلو یہ تو ہوا، میں نے طویل سانس لے کر کہا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں نوکری کرنے کیسے چلے آئے؟ اچھے بھلے دولت مند اور صنعت کار باپ کے بیٹے ہو، تم تو خود بہت شوق کو پرسنل مینیجر رکھ سکتے تھے، تمہیں نوکری کی کیا ضرورت آن پڑی؟ گھر سے ناراض ہو کر نکلے ہو کیا آج کل؟ جی نہیں، وہ افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہم کسی سے کیا ناراض ہوں گے، ہم سے تو ایک مدت ہوئی تقدیر ہی ناراض ہو چکی ہے۔ جتنے انقلابات آپ کی طرف آئے ہیں اتنے ہی ہماری طرف بھی آئے ہیں، فرق صرف نوعیت کا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ آپ نیچے سے اوپر آئے اور ہم اوپر سے نیچے چلے گئے، دنیا اسی کا نام ہے، لیکن پھر بھی کیسے؟ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں شاذ و نادر ہی بے تابی کا اظہار کرتا تھا، لیکن اس وقت میں اپنے لہجے کی بے تابی پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ لمبی باتوں کا وقت نہیں۔ وہ ارد گرد مہمانوں کے ہجوم پر ایک بے چین سی نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں آپ کا ملازم ہوں اور آج خاص طور پر میری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ باڑ میں گئی نوکری اور تمہاری یہ فرض شناسی۔ میں نے تیزی سے کہا، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو جواب دے ہوں، آپ کی ہر بات کا جواب دینا میرے فرائض میں شامل ہے۔ آپ میرے ہر باس کے باس ہیں، بگ باس۔ اس لیے یہ تم تند کر رہے ہو یا حالات نے واقعی اتنا فرما بردار بنا دیا ہے؟ میں نے اسے گورا۔ آپ پر تند کرنے کی تو مجھ میں پہلے بھی کبھی جرت نہیں تھی۔ آپ میرے محسن ہیں اور اب تو میں تند وغیرہ کرنے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ اب تو صورتحال بہت ہی مختلف ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کی نگاہیں چھت میں آویزاں فانوسوں میں الجھ گئیں۔ ایک لمحے وہ بالکل خاموش رہا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ لفظوں کی ڈور کا سرا کہاں تلاش کرے۔ آخر کار وہ نظر جھکاتے ہوئے بولا، آپ کو شاید یہ اندازہ تو ہمارے گھر میں قیام کے دوران ہی ہو گیا ہوگا کہ ڈیڈی جو کچھ بھی بنے تھے ممی کے پیسے سے ہی بنے تھے۔ ڈیڈی خود خاندانی طور پر خوشحال آدمی نہیں تھے، ممی ہی اس خاندان میں ورثے کی دولت لے کر آئی تھی۔ میں اب مقدر پر یقین رکھنے لگا ہوں۔ ہر فرد کا یقیناً کوئی مقدر ضرور ہوتا ہے۔ امی یقیناً خوش بخت تھیں، جب تک زندہ رہیں ڈیڈی کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا۔ کیا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس لے کر بولا، آپ جن دنوں ہمارے گھر آئے تھے آپ نے دیکھا ان دنوں بھی وہ مستقل بیمار رہتی تھیں۔ راحیلہ کی شادی کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ اطلاع افسوسناک تھی، دوسرے یہ نام راحیلہ سن کر دل پر جیسے برچھی سی لگی تھی۔ راشد سے سامنا ہونے کے وجہ سے وہی چہرہ بار بار ذہن کی لو پر ابھر رہا تھا جسے میں نے ذہن کے تاریک نہا خانوں میں دھکیل رکھا تھا۔ نوجوانی کی راہ میں ناکامیاں بڑی دل خراش ہوتی ہیں، خصوصاً محبت کی ناکامیاں۔ اپنے خوابیدہ زخموں کو کھرچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب یہ قصہ سامنے ہی آ گیا تھا۔ اب اور نہ جانے کیا کچھ سامنے آنا تھا۔ میں زبانِ خاموشی اظہار افسوس نہ کر سکا۔ تاسف شاید میری چہرے پر لکھا تھا، لیکن ایک لمحے کی خاموشی کے بعد راشد سلسلہ کلام دیتے ہوئے بولا، ممی دنیا سے گئیں تو گویا اپنا مقدر بھی ساتھ ہی لے گئیں۔ ویسے تو پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہی بحران کا شکار تھی، لیکن ڈیڈی کو تو کچھ زیادہ ہی مشکلات نے آن گھیرا۔ انہوں نے گھبرا کر یکے بعد دیگرے کئی بڑے کاروباروں میں ہاتھ ڈالا، لیکن ہر ایک میں اس بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ تقریباً ساری پراپرٹی گروی رکھی گئی۔ مجھے شاید مہمان زیادہ ہونے کے باعث حال میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے راشد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ چل تو پڑا، لیکن نہایت سنجیدگی سے بولا، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے ساتھ ہوں، اس سے میری ملازمت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ ملازمت مجھے بڑی محنت کے بعد ملی ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اچھی ملازمتیں آج کل آسانی سے نہیں ملتی۔ یہ جو تم نے ملازمت کی رٹ لگا رکھی ہے، مجھے اپنے ہوٹل کی ریپوٹیشن کا خیال نہ ہوتا تو گونسا مار کر تمہارے دانت باہر نکال دیتا۔ ویسے میں اس خیال سے بھی اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں کہ مجھے پوری بات سننی ہے۔ میرا گونسا کھانے کے بعد تم جیسا دان پان اور نفیس نوجوان کئی دن تک بات کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ ہنس دیا، شاید کئی دن بعد ہنسا تھا، مگر فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا جیسے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ ہم باہر سوئمنگ پول کے کنارے آن کھڑے ہوئے۔ سوئمنگ پول کے کنارے بھی مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور وہاں بھی بھیڑ بھاڑ تھی، لیکن وہاں گھٹن نہیں تھی اور ایک نسبتاً پرسکون گوشہ میسر آ گیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد
راشد بولا ڈیڈی ایک پیچیدہ قسم کے مریض بن کر رہ گئے تھے، نہ جانے کون کون سی بیماریاں انہیں لاحق ہو گئی تھیں، ہر وقت ان پر جھنجھلاہٹ سوار رہتی تھی، نفع نقصان کو انہوں نے اپنی روح پر مسلط کر لیا تھا، زیادہ نفرت انہیں اس بات سے تھی کہ کبھی کبھار کوئی پھولے سے یہ تاثر دیتا تھا کہ ان کی مرحومہ بیوی بڑی نصیبوں والی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ شاید لوگ انہیں احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی تھے بیوی کے مقدروں کی وجہ سے تھے اور خود ان میں ذاتی طور پر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ بے بس کر دینے والا کمپلیکس تھا۔ انسان کی سوچیں بھی عجیب گورکھ دندہ ہوتی ہیں، میں نے اسے کہا۔ راشد ہوٹل کی جگمگاتی عمارت پر ایک نظر ڈال کر بولا، میں ایسے امراض کی کوئی فہرست بناؤں تو اس میں کاروبار کا نام ضرور لکھوں گا۔ سیاست اور اقتدار کی طرح یہ بھی شیر کی سواری کے جیسا ہے، جب تک آپ اس پر سوار رہتے ہیں اور یہ سیدھا چلتا رہتا ہے تب تک یہ آپ ٹھیک رہتے ہیں، جو ہی یہ آپ کے اختیار سے باہر ہوتا ہے فوراً آپ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے، آپ کے دماغ کو معاف کر دیتا ہے، حواس کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے اور صحت کو چبا جاتا ہے۔ نفع نقصان کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لینے والے میرے خیال میں بڑے گھاٹے میں رہتے ہیں، وہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی کی کسی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔